بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ڈاکٹر عرفان علی اپنے چینل گارڈننگ ٹیکنیکس گارڈننگ اینڈ فارمنگ ٹیکنیکس ود ڈاکٹر عرفان علی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو اس چینل سے جو سائنٹیفک انفارمیشن بیسڈ چیزیں ہیں وہ آپ کو مل رہی ہوں گی اور آپ کافی ساری چیزیں لرن کر رہے ہوں گے، اور مقصد بھی اس چینل کا یہی ہے کہ آپ جو ہے آپ تک کریکٹ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچائی جائے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ یہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں یا جو آپ کو انفارمیشن پہنچا رہے ہیں وہ ہے جی کہ کون سے درخت لگائے جائیں یا درخت کیوں لگائے جائیں۔ آج کل کیونکہ بہار کا سیزن ہے، یہاں پہ آج 5 فروری ہے، یونیورسٹی ریسرچ فارم پونٹ میں کھڑے ہیں جی۔ یہ یونیورسٹی کا فارم ہے ہماری ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کا۔ تو کافی سارے لوگوں کے یہ کوشچنز آ رہے تھے، اب لوگ کیونکہ یہ بہار کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو ایک کمپین چلی ہے پورے پاکستان میں جو کہ بہت اچھی کمپین ہے کہ درخت لگائے جائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کافی سارے دوست جو ہے اس میں بڑے زیادہ انتھوزیسٹک اور موٹیویٹڈ ہیں، جو بہت اچھی چیز ہے اور وہ درخت لگانا چاہتے ہیں۔ کافی سارے دوست اس چیز میں کوشچن بھی کرتے ہیں کہ کون سے درخت لگائے جائیں، کہاں درخت لگائے جائیں، کیوں درخت لگائے جائیں۔ کچھ دوستوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ انتھوزیسٹک تو ہیں، لیکن ان تک کریکٹ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی کہ کون سے درخت لگائے جائیں، کب لگائے جائیں اور کیوں لگائے جائیں اور کہاں پہ لگائے جائیں۔ جو ہے ہم اس کو اسی طرح سے سپلٹ کرتے ہیں مختلف سیگمنٹس میں، اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ درخت لگانا کیوں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ درخت یعنی اسی میں انکلوڈڈ ہوگا درختوں کے فائدے بھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ درخت کہاں پہ لگائے جا سکتے ہیں، ٹارگیٹڈ ایریا کون کون سے ہو سکتے ہیں جن کو ہم بڑی اچھی طرح سے ٹارگیٹ کر کے بغیر کسی ہارم کے، بغیر کسی مسئلے کے ہم وہاں پہ درخت لگا سکتے ہیں۔ تھرڈلی اور اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ ہم جو ہے کون کون سے درختوں کو ٹارگٹ کریں۔ آج کل آپ نے یہ بڑے ایشوز سنے ہوں گے کہ فلانا درخت جو ہے وہ اس سے یہ مسئلے آتے ہیں، فلانی جگہ پہ یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بریفلی اس کو بتائیں کہ ہم کون سے جو ہے وہ اس کو درخت جو ہے وہ لگائیں، کون سے درخت جو ہے وہ ٹارگٹ کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درخت کیوں لگائے جائیں۔ تو ہم اس کو اسٹارٹ ایسے لیتے ہیں کہ بینگ مسلم ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ درخت کیوں لگائے جائیں۔ تو ہمارے پاس کافی ساری ایسی اسلامک اس میں کوٹس ہیں، احادیث ہیں جو ہمیں بڑی زیادہ، یعنی سائنس تو ابھی ہم نے سیکھی ہے لیکن احادیث تو ہمارے پاس 1400 سال سے چلتی آ رہی ہیں۔ اس میں کافی زیادہ موٹیویٹ کیا گیا ہے ٹری پلانٹیشن کو۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جس کا میں مفہوم بیان کروں گا، اور آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ احادیث چل رہی ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کیا ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی پرندہ کھا لیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ یار درخت لگائیں گے تو شاید ان سے پھل چوری ہو جائے گا یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس سے پھل چوری ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ اس طرح سے کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درخت اگر کوئی بندہ لگا رہا ہے تو شاید یہ دنیا داری کا کام کر رہا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بھی احادیث میں کافی سارے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو درداء ایک دفعہ درخت لگا رہے تھے تو کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی دنیا داری کا کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ بتایا کہ درخت لگانا جو ہے یہ کوئی دنیا داری سے نہیں بلکہ یہ دین کا کام بھی ہے۔ اسی طرح سے اتنی زیادہ اس پہ فوکس کیا گیا اور اتنی زیادہ اس پہ زور دیا گیا کہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ درخت لگا رہے ہوں اور آپ فیل کریں کہ قیامت آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اپنا درخت ضرور لگائیں۔ یعنی اسلام میں یہ موٹیویشن جو ہے وہ رائٹ فرام دا بگننگ جو ہے وہ ہمیں موجود ہے۔ جنگوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی سبز درخت کو کاٹنا جو ہے وہ کوئی اچھی بات قرار نہیں دی گئی۔ اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو سائنٹیفکلی آج کل ہر بندہ جو ہے ماشاءاللہ سائنس بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ درختوں کے فوائد بے تحاشا ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے زیادہ جو آج کل کلائمیٹ چینج کا جو شور مچا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شور ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح سے گلیشیئرس پگھل رہے ہیں، دوسرا تیسرا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کا سلوشن کافی حد تک جو ہے وہ درختوں کی پلانٹیشن میں بھی ہے، گرین ہاؤس گیسز کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو لوکل ویدر ہے، لوکل جو کلائمیٹ ہے، اس پہ آپ کی پلانٹیشن بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ درخت جو ہے وہ آپ کو کافی ساری چیزیں ایسی پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے آپ کا فیول ووڈ ہو گیا، اس کے علاوہ چارہ ہو گیا۔ کافی سارے ایریاز میں جہاں چارہ نہیں ہوتا وہاں کافی سارا ہیلپ جو ہے درختوں سے مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ آپ کے جو لوکل برڈز ہیں،
ان میں ان کی کے لیے جو ہے ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی لیے انگلش کا ایک کوٹیشن ہے, کوٹ ہے, جس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ برڈز کی آواز سننا چاہتے ہیں تو کیجز رکھنے کی بجائے آپ ٹریز کو لگائیں, کیجز کی بجائے آپ ٹریز کو لگائیں. تو یہ تو کچھ فوائد تھے جو احادیث کی روشنی میں اور سائنس کی اس میں نظر میں جو تھے درختوں کے ہیں. اب ہم یہ آتے ہیں کہ درختوں کے لیے کون کون سی جگہوں کو ٹارگٹ کیا جائے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس اتنا وہ اس طرح سے درخت تو لگانا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا درخت کس جگہ پہ لگایا جائے. اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ درخت جو ہے یہ ہر درخت ہر جگہ کے لیے نہیں ہے, نہ وہ ہر درخت جو ہے ہر جگہ کے لیے اچھا لگتا ہے. میں کچھ جگہوں کے نام لیتا ہوں, وہاں پہ اگر آپ شہروں میں یا گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو درخت لگانا کمپیریٹیولی ایزی ہوگا. مثال کے طور پہ جس طرح سے ابھی آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہمارے, یہ ایک گاؤں کا راستہ ہے, ایونیو ہے, اس راستے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دونوں سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بڑے اچھے درخت لگے ہوئے ہیں, ایلسٹونیا کے ٹری لگے ہوئے ہیں, بوٹل برش لگا ہوا ہے, تو ایسے راستوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے وہ قبرستانوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. قبرستانوں کی باؤنڈریز پہ بھی, قبروں کے درمیان میں بھی مختلف جگہوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ بہت اچھی پلانٹیشن کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے آپ لوگ اسکولس یا کالجز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اسکول کالجز کی باؤنڈریز کو, اس کے علاوہ اسکول کالجز کے لانس کو یا کلاس روم کے سامنے جو ہے وہ ایون بچوں کو اسائنمنٹس کے تھرو یہ آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو پلے گراؤنڈز ہیں یا جنازہ گاہ یا عید گاہ یا گاؤں میں جو اس طرح کی ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بعض جگہ پہ جوہڑ بنے ہوتے ہیں جہاں پہ پورے گاؤں کا پانی اکٹھا ہوتا ہے, ایسی جگہوں کو بھی آپ بڑی آسانی سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں کہ کون کون سے درخت جو ہے وہ لگانے چاہیے. آج کل ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ درخت لگانے کے لیے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کوئی قیمتی پودا جو ہے وہ ہو. کافی سارے ایگزاٹک ٹریز کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایگزاٹک ٹریز کے نہ تو کمپلیٹلی کوئی لاسز ہیں اور نہ کمپلیٹلی کوئی بینیفٹ ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ بھی بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایبسلوٹلی وہ بینیفیشل ہے یا ایبسلوٹلی وہ جو ہے اس کا کوئی ہارمفل ہے اسپیکٹ ہے. تو درخت لگانے میں سب سے زیادہ یہ ضرور رکھیں خیال کہ آپ جو ہے وہ جو درخت لگانے جا رہے ہوں وہ لوکل کلائمیٹ کے لیے بینیفیشل ہو, زیادہ ہارمفل نہ ہو. اس میں یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایگزاٹک ٹریز کی طرف جاتے ہیں تو ایگزاٹک ٹریز کو لگائیں, ضرور لگائیں, لیکن اتنا زیادہ نہ لگائیں کہ وہ لوکل کلائمیٹ پہ اس کا کوئی ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے, نیگیٹو ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے. کوشش کریں کہ آپ لوگ ٹارگٹ کریں کہ جو آپ کے لوکل ٹریز ہیں ان کو پروموٹ کریں. میں کچھ نام لیتا ہوں, اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ انڈیویجلی 1 بائی 1 بھی ہم اس کو ہر ٹری کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں کہ یہ کس کلائمیٹ میں ہو سکتا ہے, کس جگہ پہ ہو سکتا ہے اور کس جگہ پہ یہ اچھا لگتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایونیوز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایلسٹونیا لگا ہوا ہے. ایلسٹونیا کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اس کو ڈیول ٹری بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا اچھا درخت ہے جو کہ ایونیوز یعنی راستوں کے سائڈوں پہ لگ سکتا ہے. بڑے راستے جو ہیں ان کے سائڈوں پہ یہ بہت اچھا ہے. اسی طرح سے آپ اسی کے ساتھ کا ایک ملتا جلتا بڑا وہ قریبی سا ہے, وہ بھی ایونیوز کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سکھ چین. سکھ چین کا جو درخت ہے, آپ یہ ساتھ ساتھ پکچر بھی ہماری دیکھ رہے ہیں کہ ٹری کی پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سکھ چین جو ہے یہ بھی بڑا اچھا درخت ہے ایونیوز کے لیے. میں باقی تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹری ہمارے پاس آتا تھا, پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا, اب لوگوں نے کم کر دیا. جامن کا درخت جو ہے ایونیوز کے لیے, کھلے راستوں کے لیے, وہ بھی بہت اچھا درخت ہے. آپ جامن کو بھی لگا سکتے ہیں. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کو فروٹ آئے گا بلکہ آپ جو ہے وہ اس کو ایز فورسٹری بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ملبری آپ کا شہتوت جو ہے وہ بہت اچھا ہے. یہاں پہ لوکلی ہمارے پاس گرو ہوتا ہے لسوڑا کسی زمانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ گرو ہوتا تھا, لوگوں نے کم کرنا شروع کر دیا. لسوڑا کو آپ اچھی طرح سے گرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس لوکلی بیری جو ہے, بیری کا درخت بہت اچھا ہے. دریک جس کو وہ بہت اچھا ہے. شیریں کا درخت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لگ سکتا ہے, اڈاپٹیڈ ہے, ویل اڈاپٹیڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ ایگزاٹک جو ہے میں ان کے بھی بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل آج کل ایک میگنولیا کا درخت چلا ہوا ہے, وہ بڑا اچھا ہے. ایک چیز اور یہ کہ ہمارے پنجاب میں اسپیشلی KPK میں بھی تھا کہ بوڑ کا درخت, جو برگد کا درخت ہے, وہ بہت اچھی طرح چلتا تھا. لوگ اس کو پبلک پلیسز پہ لگاتے تھے. اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے, تو اس کو آپ پروموٹ کریں پبلک پلیسز کے لیے, جس طرح کہ آپ کے سٹاپ وغیرہ ہیں, بس سٹاپ ہے,
या पब्लिक प्लेस गांव में बैठने की जगह है, या कोई ऐसी जगह जो बहुत बड़ी जहाँ पे छाँव की जरूरत है, तो बरगद का दरख्त भी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से चल। इसके अलावा हम 1 बाय 1 मेरी कोशिश है कि एक एक ट्री को जो कि सूटेबल है हमारे पाकिस्तान के लिए, मैं उनको डिस्कस करूंगा हर वीडियो में। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हर दरख्त के लिए हम एक एक वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ से मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, तो आप जो है वो कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस कमेंट की बेसिस के ऊपर ही हम एक नई वीडियो बना लें। बहुत शुक्रिया।